الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، مسلمان ایک علیحدہ ملت ہے، اس کا اپنا ایک تشخص ہے، اس کی اپنی ایک پہچان ہے، اس کی اپنی تہذیب ہے، معاشرت بھی اس کی اپنی ہے، جس سے یہ دوسری تیسری اقوام سے، دیگر مذاہب سے اور دیگر زندگی کی جتنی شکلیں ہیں ان سب سے ممتاز ہے. اپنے رہن سہن میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے اوڑھنے بچھونے میں، اپنے پہننے میں اس کی اپنی تہذیب ہے، اس کی اپنی معاشرت ہے، اس میں اس کی اپنی دینی زندگی ہے. تو لباس میں بھی اسلام ہوتا ہے، اسلام کا تعلق اسلام لباس سے بھی ہے، پہننے اوڑھنے سے بھی ہے. بلکہ آج کی دنیا تو اس ماننے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ لباس کا آدمی کی سوچ پہ اثر پڑتا ہے، آدمی کی فکر پہ اثر پڑتا ہے، آدمی کے اخلاق پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور آدمی کی زندگی پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے لباس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک مرتبہ جمعے کے دن جبہ پہن کے آئے اور بڑا شاندار جبہ پہن کے آئے، ممبر پہ تشریف لائے، جمعہ پڑھ کے واپس گئے تو فوراً اتار لیا اور فرمایا آئندہ اس جبے کو نہیں پہنوں گا. گھر والوں نے پوچھا خیریت ہے؟ حالانکہ وہ جبہ پہننا کوئی حرام نہیں تھا. فرمانے لگے مجھے اس کے پہننے کے بعد بڑائی کا احساس ہونے لگا. سبحان اللہ، اللہ نے ان کی طبیعتیں ایسی صاف شفاف آئینے کی طرح بنائی تھی کہ ذرا سی بھی کوئی نئی چیز انہیں چبھتی تھی. اللہ نے ان کی طبیعتیں ایسی صاف کر دی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے دامن صاف ہونا تو چھوٹا سا چھینٹا بھی نظر آتا ہے، اور اگر دامن داغوں سے بھرا ہوا ہو تو بڑے بڑے داغ بھی نظر نہیں آتے. ہمیں بس اوقات گناہوں کا احساس نہیں ہوتا اور اس کی ظلمت نہیں لگتی اور وہ اس گناہ کا اثر محسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ داغ ہی داغ ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے. ایک اور برائی کے اور اس کے داغ سے کہاں احساس ہوتا ہے. اللہ کریم نے تو ان کی طبیعتیں ایسی صاف بنائی تھی، آئینے کی طرح صاف تھی، شفاف تھی، تو فوراً انہیں احساس ہو گیا کچھ بڑائی سی احساس سا ہونے لگا ہے. تو لباس کا اثر پڑتا ہے. تو یہ اتنا آسان اور سادہ چیز نہیں ہے کہ جو مرضی پہن لو، جیسا مرضی پہن لو. عام طور پہ یہ بات چل نکلی ہے کہ لباس کا دین سے کیا تعلق ہے. یہ تو اپنا قومی لباس، اپنا قبائلی لباس، اپنا خاندانی لباس، اپنے ماحول کا لباس، یہ تو اپنی علاقائی چیز ہے، جیسا رواج ہوگا ویسے پہن لیں گے. اور بس اوقات یہ بات بھی چل نکلتی ہے کہ دین تو روح کا نام ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، سب کچھ اچھا کر رہا ہوں،
اگر ذرا سے لباس میں تبدیلی آ گئی تو کیا حرج ہے؟ میرا نیت تو ٹھیک ہے نا، روح تو میری ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں غلط فہمیاں ہیں کہ اسلام میں اور اسلام کے احکامات کا تعلق جسم سے بھی ہے، روح سے بھی ہے، ظاہر سے بھی ہے، باطن سے بھی ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہری برائیاں بھی چھوڑ دو، باطنی برائیاں بھی چھوڑ دو. اور ایک اللہ والے خوب کہنے لگے کیلے کا چھلکا کب خراب ہوتا ہے اور خربوزے کا چھلکا کب خراب ہوتا ہے، تربوز کا چھلکا کب خراب ہوتا ہے؟ جب باطن خراب ہوتا ہے، جب اندر سڑا ہوا ہوتا ہے. کوئی نادان یہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ میاں میرا باطن ٹھیک ہے، ظاہر کچھ بھی ہو جائے. ارے میاں ظاہر خرابی تب ہوتا ہے جب باطن میں خرابی آئی ہے. کہیں خرابی آئی ہے تبھی تو ظاہر خراب ہوا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا میاں ظاہر خراب ہو اور پھر باطن ٹھیک ہو. اندر کی خرابی تو نشاندہی کر رہی ہے یہ ظاہر کی خرابی کہ اندر خراب ہو چکا ہے. تو ہمارا دین تو مکمل ہے، اس کا تعلق باطن سے بھی ہے، ظاہر سے بھی ہے. سب کا تعلق دین سے. ہاں، اسلام نے لباس کا کوئی خاص حیت نہیں بتائی، کوئی مخصوص لباس نہیں بتایا، لیکن اس لباس کے بارے میں چند اصول بتا دیے. اب کوئی آدمی گرمی کے موسم میں کسی ملکوں میں ہوتی گرمی ہے تو موٹا کپڑا نہیں پہن سکتے، کسی ملک میں ہوتی ہی سردی ہے وہ پتلے کپڑے نہیں پہن سکتے. تو کوئی مخصوص لباس نہیں کیا، ہاں بنیادی اصول بتا دیے کہ ان اصولوں کے تحت تم اپنا لباس اپنے ماحول کے لحاظ سے بنا سکتے ہو. لیکن اگر یہ اسلام کے اصول نظر انداز ہو گئے تو پھر وہ اسلامی لباس نہیں ہوگا. وہ اصول بتا دیے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. سب سے بنیادی مقصد لباس کا کہ یواری سوآتکم، کہ جو چیزیں چھپائی جاتی ہیں اور جو چیزیں شرم کی ہوتی ہیں لباس انہیں ڈھانپ دے. ستر ڈھانپ دے، ستر ڈھانپ دے. اللہ کریم نے مردوں کا ستر بھی بتایا ہے، عورتوں کا ستر بھی بتایا ہے. مردوں کا ستر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ مردوں کا ستر ہے. یہ ہر حال میں چھپانا ضروری ہے. اگر کوئی ایسا لباس پہنا ہے کہ جسم کا یہ حصہ نہیں چھپ رہا، اور نہ چھپنے کی وجہ تین ہوتی ہیں، یا تو وہ لباس ہی چھوٹا ہے، یا لباس تو پورا ہے باریک اتنا ہے کہ اندر کی حیت اور اندر کا ابھار واضح ہے، یا اتنا چست ہے کہ اندر کی ساری حیت واضح ہو رہی ہے، جسم سارا نظر آ رہا ہے. تو یہ لباس نہیں ہے. عورتوں کا ستر کیا ہے؟ سوائے یہ ہاتھ گھٹنوں تک اور چہرہ اور پاؤں، باقی سارا جسم اس کا ستر ہے. سارا جسم ستر ہے. جس طریقے سے ناف سے لے کر ٹخنوں تک اگر یہ جسم کا حصہ نہ چھپا ہو تو مرد کے سامنے بھی نہیں جا سکتا، مرد کے سامنے بھی نہیں جا سکتا.
ایسی ہی عورت کا یہ سارا جسم ستر ہے، اس کے بغیر عورت کے سامنے بھی نہیں جا سکتی۔ اب تو مجمع میں خوشیاں دیکھیں، شادیاں دیکھیں، تقریبات دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ علی الاعلان اللہ کی غضب کو دعوت دے رہی ہے، کہ بھرے مجمع میں بال کھلی ہوئی، سینہ کھلا ہوا، پیٹ کھلا ہوا، بازو کھلی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کل امت معافن الا المجاہرین، میری ساری امت کی معافی ہو جائے گی، سب کی معافی ہو جائے گی، الا المجاہرین، جو ڈنکے کے چوٹ علی الاعلان اور جو گناہوں پہ فخر کرتے ہیں نا، اللہ ان کی معافی نہیں فرمائے۔ کوئی آدمی چھپ کے گناہ کرے، خلوت میں کرے، اسے ندامت بھی ہو جاتی ہے، توبہ بھی کر لیتا ہے، لیکن جب یہ عریاں لباس، ننگا پہناوا فخر کی چیز بن جائے، یہ ننگا پہناوا فخر کی چیز بن جائے، کون توبہ کرے گا؟ تو یہ جسم کا پورا حصہ یہ عورت کا ستر ہے، اگر لباس اس ستر کو نہیں چھپا رہا، لباس چھوٹا ہے، کہیں سے پیٹ نظر آ رہا ہے، لباس چھوٹا ہے، گلا سارا نظر آ رہا ہے، لباس اتنا باریک ہے، اندر کا جسم جھلک رہا ہے، یا اتنا چست ہے کہ یہ اور جسم کو نمایاں کر رہا ہے، یہ لباس نہیں ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مخلوق کے بارے میں فرمایا کاسیات عاریات، لباس پہنی ہوں گی پھر بھی بے لباس ہوں گی، لباس پہنی ہوئی ہوں گی پھر بھی بے لباس ہوں گی۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ایسی بیان فرمائی ہے قرب قیامت کی، اللہ اکبر، جس دور میں یہ بات بتلائی اس زمانے میں تو ایسی مخلوق کہیں نظر بھی نہیں آتی تھی، لیکن اگر آج وہ حدیث دیکھی جائے اور آج کی گلی بازار دیکھے جائیں، تقریبات دیکھی جائیں، تو ایسا لگتا ہے آج کی دنیا دیکھ کر، آج کے حالات دیکھ کر اللہ کے نبی نے بتایا، فرمایا کاسیات عاریات ممیلات مائلات، اپنے بناؤ سنگھار سے، اپنے لباس پوشاک سے، اپنی حرکات و سکنات سے دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی، ممیلات، اور خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے بال ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کی کوہان اوپر بندھی ہوئی ہوں۔ یہ بے لباسی ایسی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کہیں رکنے کا نام بھی نہیں لے رہی، اور اس گناہ کا احساس بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ توبہ ہو جائے، پھر سر تو پیٹتے ہیں کہ مصیبت آ گئی ہے، اور اللہ کہتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، مصیبت یوں ہی نہیں آئی، جو بویا ہے نا وہ کاٹنا پڑ رہا۔ اب یہ کھلے گناہ ہیں، وظائف پڑھے گی، وظائف پڑھ لے گی، کچھ نفلی عبادات کر لے گی، لیکن لباس ہی نہیں پہنے گی، اس فرض پر ہی عمل نہیں کرے گی، اس گناہ پر ہی توبہ نہیں ہوگی، کچھ نفس ہوتا ہے، کچھ خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ تو دقیانوس ہو گئی، یہ تو بیک ورڈ ہو گئی،
یہ تو رجت پسند ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تم اللہ کو اتنا یاد کرو، اس کی ایسی اطاعت کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کرنے لگ جائے۔ ارے بھائی، یہ تانے جو اللہ کے دین کے لیے آپ کو مل رہے ہیں یہ تو آپ کا اعزاز ہے، اور جب تک تم ان تانوں کو اعزاز نہیں سمجھو گے اس وقت تک تم ہمت بھی نہیں کر پاؤ گے۔ قبر میں تو کوئی نہیں ساتھ چلے گا، آنکھ بند ہوگی میاں، کوئی نہیں ساتھ چلے گا۔ مَالَكُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کوئی مددگار نہیں، کوئی ساتھی نہیں۔ تو پھر کس کی خاطر اللہ کو ناراض کریں، اور پھر کیوں کسی خاطر اللہ کے حکم توڑیں؟ ایمان کے بعد سطر ڈھانپنے کا فریضہ سب سے پہلے آیا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ اور اس وقت کے شیطان نے اور آج کی شیطانی تہذیب کا راستہ ایک ہی ہے۔ اس وقت بھی شیطان نے سب سے پہلے حضرت آدم کے لباس پہ حملہ کیا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، لباس اتر گیا۔ لیکن فطرت میں حیا ہے، فطرت میں انسان کی شرم ہے۔ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جلدی لفظ فا، جلدی بے چین ہو گئے، جنت کے بڑے بڑے پتے اپنے جسم پہ ملنے لگے، سطر چھپ جائے۔ اس لیے کہ انسان جتنا فطرت کے قریب ہوگا اتنا لباس کو پسند کرے گا، اور جتنی انسانی فطرت سے دور ہوتا چلا جائے گا اتنا بے لباسی کا شکار ہوتا چلا جائے گا۔ اور آج کی شیطانی تہذیب نے بھی لباس پر دشمنی ہے، کہیں ننگا پہناوا ہے اور کہیں بالکل ننگا پنے۔ لیکن اسلام تو اپنے پیروں کو ایک شرافت کا لباس پہنا کر دیکھنا چاہتا ہے، پہنا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، شرافت کا لباس، کہ ہر وہ چیز جس چیز سے شرم آتی ہے، جو چھپانے کی ہے، جس کو چھپانا حیا کا تقاضا ہے، وہ اچھی طرح چھپی ہوئی ہو۔ اب موٹا پہنے، باریک پہنے، لیکن ایسا پہنے کہ سطر ڈھپی ہوئی ہو۔ اتنا موٹا ہو، اتنا کھلا ہو کہ سطر ڈھپی ہوئی ہو وہ نظر نہ آئے۔ یواری سوآتکم، وہ چھپی ہوئی ہو۔ تو میرے عزیزو، اس لباس کے سلسلے میں بڑی اصلاح کی ضرورت ہے، بڑی اصلاح کی ضرورت ہے۔ نمازی کے گھر، بظاہر دینداروں کے گھر، لباس کے سلسلے میں کوتاہیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے کہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں، وہی اب پہناوا ہے، جو فیشن چل پڑا، جس کا رواج چل پڑا، یہ تو ٹھیک ہے، پہنو، اچھا پہنو، جو آرائش والا بھی ہو، لیکن فیشن پرستی نہ ہو۔ یہ تو وہاں لے جائے گی جہاں آگ کا گڑھا ہے۔
اچھا لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں، اپنے جسم کے آرام کے لیے نرم لباس پہننا، اچھا لباس پہننا کوئی بری بات نہیں۔ ہاں، ریا نہ ہو، نمائش نہ ہو۔ ہمارے ہاں گھر میں تو میلا کچیلا کپڑا ہوگا، اور جب باہر جانا ہوگا تو ایسا پہنیں گے جسے دوسرے لوگ تعریف کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک تقریب میں گئے تو اب دوسری تقریب میں وہ پہننا گناہ ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے، ایک ہی جوڑا ہے اس کے پاس۔ یہ نمائش حرام ہے کہ لوگ ہمیں بڑا سمجھیں، لوگ ہمیں مرتبہ دیں۔ آسائش ٹھیک ہے، آرائش بھی لباس میں ٹھیک ہے، لیکن نمائش تو حرام ہے، نمائش تو حرام ہے۔ اس لیے اتنا بھاری بھرکم لباس پہن رہے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں ہو کہ بہت قیمتی لباس پہنایا تھا، چرچے ہوں۔ جو سب سے مشہور ہے نا سیلنے والا، اس کا پہنانا ہے۔ تو لباس اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہوگا، اخلاق پہ اثر پڑے گا، زندگی پہ اثر پڑے گا، سوچ اور فکر پہ اثر پڑے گا۔ وریشہ صحیح ہے کہ آپ اس سے زینت حاصل کریں، آپ کو آسائش ہے، اس میں آرام مل رہا ہے۔ سردی میں آپ گرم کپڑا پہن رہے ہیں، گرمی میں آپ پتلا کپڑا پہن رہے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور اپنی حیثیت سے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، کچھ قیمتی پہن لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن نمائش نہیں۔ اور آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ آپ اس لیے پہن رہے ہیں، اپنے لیے پہن رہے ہیں یا دوسروں کے لیے پہن رہے ہیں۔ تو لباس ایسا ہو جس میں ستر چھپی ہوئی ہو، ستر چھپی ہوئی ہو، اور بے ڈھنگا لباس نہ ہو، وریشہ ہو کہ دیکھنے میں اچھا لگے، ایسا نہیں کہ ایک آستین ہے ایک نہیں ہے، اچھا لگے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر، کہ آپ کے لباس میں تشبہ نہ ہو، تشبہ نہ ہو کہ آپ کسی غیر قوم کی نقالی اس لیے کرتے ہیں کہ میں ان جیسا لگوں۔ یہ حرام ہے۔ اگر وہ حرام کام ہے پھر بھی حرام ہیں، اگر وہ جائز کام ہے لیکن آپ وہ اس لیے اختیار کر رہے ہیں کہ میں بھی اس قوم کی طرح لگوں، تب بھی حرام ہے، تشبہ حرام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سخت وعید فرمائی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے اور اس جیسا لگنا چاہتا ہے، تو کل قیامت میں اللہ اس کو انہی میں سے اٹھائے گا۔ کچھ لوگ ماتھے پہ نشان لگاتی ہیں اور ہندو لگاتے ہیں، اب یہ اس لیے لگا رہی کہ میں ان جیسے لگی ہوں۔ کچھ لہو لعب کرنے والے خاص قسم کی پگڑی پہنتے ہیں،
یہ شادی بھی اس لیے پہن رہا ہے وہ پگڑی تاکہ میں ان جیسا لگوں، تشبہ ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم مشرکین کی مخالفت کرو، جو ان کا طریقہ ہے وہ تم نہ اپناؤ۔ پگڑی وہ بھی پہنتے تھے ٹوپی کے بغیر، فرمایا تم ٹوپی کے ساتھ پگڑی پہنو۔ تو کسی غیر قوم کی نقالی کرنا اس نیت کے ساتھ اور دل کے اس خیال اور جذبے کے ساتھ کہ میں بھی ان جیسا لگوں، لباس ایسا پہن رہا ہے، صورت ایسی بنا رہا ہے، یہ حرام ہے۔ اور صرف حرام نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل قیامت میں اس کو انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ مسلمان تو اپنے لباس سے، اپنی تہذیب سے ایسا لگتا ہے کہ لاکھوں میں کھڑا ہو نا تو پہچانے یہ محمدی ہے۔ ایسا نہ لگے کہ ہزاروں میں اس کا بچہ کھڑا ہو پہچان ہی نہ ہو مسلمان کون سا ہے۔ آج سارا باطل یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنی معاشرت سے دستبردار ہو جائے، مسلمان اپنی تہذیب سے دستبردار ہو جائے، مسلمان اپنے علیحدہ تشخص اور ملت سے، اپنے تشخص اور امتیاز سے دستبردار ہو جائے، بس یوں خلط ملط ہو جائے، اپنا تشخص کھو بیٹھے۔ اور بھائی جو چیز اپنا تشخص کھو بیٹھتی ہے نا، ایک دن آتا ہے اس کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کبوتر اپنا ظاہر کھو بیٹھے تو بتائیے کسی بھی گاڑی کے اندر آ سکتا نا، کوئی بھی بلی اسے کھا سکتی ہے نا، کسی موٹر سائیکل کے سامنے آ سکتا ہے نا، مر جائے گا، جان میں روح بھی چلی جائے گی۔ اور اگر اس کا ظاہر سلامت ہو، کوئی بھی خطرے کی چیز آئے گی فضا میں اڑ جائے گا، اپنی جان بچا لے گا۔ تو جب مسلمان اپنی تہذیب سے، اپنی معاشرت سے، اپنے لباس پوشاک سے دستبردار ہو جائے گا، ایک دن آئے گا اس کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ اور آج مغرب کی دنیا میں جن مسلمانوں نے اپنی معاشرت سنبھال کے رکھی ہے اور اپنی تہذیب سنبھال کے رکھی ہے، اپنا اوڑھنا بچھونا محفوظ رکھا ہے، آج ان کی اولادیں مسلمان ہیں، اور جنہوں نے اس کی فکر نہیں کی، آج ان مسلمانوں کے گھروں میں عیسائی اور ہندو پیدا ہو رہے ہیں، ان کی اولادیں مسلمان نہیں رہی۔ تو ساری باطل کی محنت یہی ہے کہ مسلمان اپنی تہذیب سے، اپنی معاشرت سے دستبردار ہو جائے، اور سارے وسائل اسی کے گرد ہیں۔ تعلیم کا ماحول ہو، اسپتالوں کا ماحول ہو، ذرائع ابلاغ کا ماحول ہو، یہ جتنے باطل کے پاس یہ ہتھیار ہیں نا، یہ سب اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ مسلمان اپنی تہذیب سے دستبردار ہو جائے، وہ پہنے جو ہم کہیں۔ مسلمان کا وجود نہیں ختم کرنا چاہتا، کیونکہ اس نے اپنی معیشت بھی چلانی ہے، اس نے اپنی دنیا بھی تو چلانی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بس ہم جیسا ہو کے رہے۔ پھر اگر نماز بھی پڑھ لیتا ہے کوئی حرج نہیں، کچھ عبادات بھی کر لیتا ہے کوئی حرج نہیں، اس کو یہ سب چیزیں اپنے ملکوں میں برداشت ہیں۔ لیکن مسلمان سوچ اور فکر کے لحاظ سے مسلمان ہو جائے، مسلمان اپنی معاشرت اور تہذیب کے لحاظ سے مسلمان ہو جائے، یہ اس پر بہت بھاری گزرتا ہے، یہ مشکل گزرتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشبہ نہیں کہ کسی قوم کی نقالی اس لیے کر رہے ہو کہ وہ بڑے معزز ہیں، میں بھی ان جیسا لگوں، ان کی آپ کے دل میں عظمت ہے، محبت ہے، اس لیے نقالی کر رہے ہو، یہ حرام ہے۔
اور ایک صورت یہ ہے کہ نقالی کی نیت تو نہیں لیکن ان جیسا لگتا ہے، اسے کہتے ہیں مشابت، ان جیسا لگتا، نقالی کی نیت نہیں ہے، ان جیسا لگنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ اگر کوئی چیز کسی قوم کا امتیاز بن جائے اور کسی قوم کی علامت بن جائے اور مسلمان بغیر ان جیسی نقالی کرنے کے پھر اسے اختیار کرے تو پسند اس کو بھی اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، کہ مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے۔ جب اسے اللہ نے اللہ کے نبی کے واسطے سے سب کچھ دیا ہے تو یہ غیروں کے طریقے پہ چلے کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی غیرت کا مظاہرہ فرما رہا ہے، جب پتہ چلا اب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، جب آپ کو پتہ لگا کہ یہودی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، 10ویں محرم کو، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم 9 کو رکھتے ہیں نا، ہم بھی 10 کو رکھتے ہیں، وہ بھی 10 کو رکھتے ہیں، تو آئندہ ہم ایسا کریں گے کہ ہم 9 کو بھی رکھیں گے، 10 کو بھی رکھیں گے، اور اگر 9 کو نہ رکھ سکے تو 10 اور 11 کو رکھیں گے، تاکہ ان کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ ان سے نقالی کرنے کی نیت نہیں، لیکن مشابہت بھی پسند نہیں، اور وہ بھی عبادت میں۔ چیجائے کے لباس میں، چیجائے کے لباس میں اگر کوئی آدمی پینٹ اس لیے پہنتا ہے، کوٹ پتلون اس لیے پہنتا ہے کہ میں ان جیسے لگوں، نقالی کی نیت سے، تو حرام ہو جائے گا۔ اور اگر نقالی کی نیت نہیں ہے، ویسی پہنتا ہے اور پینٹ ٹخنوں سے اونٹی ہے اور ہے بھی کھلی، تو حرام تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا مسلمان اسلامی لباس کے قریب ہوگا اتنا اچھا ہوگا، حرام تو نہیں ہے، لیکن اگر نقالی کی نیت سے پہنتا ہے تو برا ہو جائے گا۔ لیکن ٹخنوں سے اونچی ہو، عام طور پہ پینٹ ٹخنوں سے اونچی ہوتی بڑی مشکل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹخنوں سے اونچے رکھنا اپنا لباس، بہت مشکل لگ گیا کہ یہ دین تو آسان ہے لیکن ان مولویوں نے دین بڑا مشکل کر دیا۔ مغرب نے، انگریز نے کہہ دیا ٹخنے ننگے کر دو، فوراً ہو گئے، فوراً ہو گئے۔ جس کا ڈھانکنا فرض تھا وہ ہو گئے۔ مردوں نے نیچے کرنا شروع کر دیے، عورتوں نے اوپر کرنا شروع کر دیے۔ مردوں نے پانچوں کی طرف سے نیچے کرنا شروع کر دی اور پیچھے سے نیچے کرنا شروع کر دی، سطر بھی کھلنے لگ گئی، فیشن جو چل پڑا۔ جیسا فیشن چلے گا یہ ویسے ہی اپنائے گا۔ تو میرے عزیزو، لباس کا معاملہ اتنا آسان نہیں، سادہ نہیں کہ جیسا مرضی پہن لیا۔ اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں، لباس بھی مسلمانوں کا ہو، لباس میں بھی شریعت نے ہدایات دی ہیں، اور ایسی بنیادی چیز ہے اگر لباس ٹھیک نہیں تو فریضہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ اتنا باریک کپڑا پہنی ہوئی ہے، اتنا چست لباس پہنی ہوئی ہے کہ اندر کا جسم جھلکتا ہے، نماز فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ چونکہ یہ گناہ رواج پا گئے اور آئے روز اس کے اندر کمزوری آتی چلی جا رہی ہے،
اور اس کی نحوستیں ہیں، اور اس کی نحوستیں ہیں، لیکن چونکہ اس طرف خیال نہیں جاتا تو آدمی پریشان ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بے سکونی ہے، پتہ نہیں کیوں پریشانی ہے، پتہ نہیں کیوں گھر ٹوٹ رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں گھروں کے اندر محبتیں ختم ہو رہی ہیں۔ کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہر وقت تو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ یہ ننگا پہناوا جو ہے یہ ہر وقت جو گناہ ہو رہا ہے۔ تو لباس شریعت کے مطابق ہو، پہناوا صحیح ہو۔ یہ بہت غلط فہمی ہے کہ لباس میں تھوڑی اسلام رکھا ہوا ہے۔ ارے میاں، لباس میں تو اسلام نہیں رکھا ہوا، لیکن لباس بھی اسلام کا حصہ ہے۔ ہمارا دین تو مکمل ہے، مکمل بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ تو ایسا لباس ہو جس میں مسلمان شریعت کی ان ہدایات کا خیال رکھے، تاکہ ہمیشہ یہ پہچان ہو کہ مسلمانوں کی بچی ہے۔ یہ مسلمان بہنا ہے، اس کا لباس، اس کا تعارف ہو۔ میں عرض کر رہا ہوں، اس بے لباسی کا اثر اخلاق پہ پڑتے، سوچ اور فکر پہ پڑتے ہیں، طرز عمل پہ پڑتے ہیں، سب چیزیں متاثر ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پہ انہیں بھیجا سفارت کے طور پہ، سفیر بنا کر پیغام دینے کے لیے کہ ہم بیت اللہ آ رہے ہیں، طواف کر کے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، ہمارا مقصد کوئی لڑنا نہیں ہے، ہم یہ عبادت کر کے واپس ہو جائیں گے۔ بھتیجے کے یہاں رات کو ٹھہرے، صبح مذاکرات پہ میز پہ جانے کے لیے بچیدہ کے ساتھ چل رہے تو سلوار ٹخنے سے اونچی تھی۔ بچیدہ کہنے لگا، چچا جان اس حال میں جاؤ گے تو کوئی مذاکرات میں جان نہیں پڑے گی، اس لیے کہ سرداران قریش میں جو بڑا ہوتا ہے نا، اس کی سلوار تو بہت نیچے ہوتی ہے، اس حال میں آپ پہ کچھ تاثر اچھا نہیں پڑے گا۔ تو عثمان فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تو اپنے محبوب کو ایسا ہی دیکھا ہے، اب جان پڑے نہ پڑے میں اپنے محبوب کا طریقہ تو نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں اپنی نبی کی عظمت اور محبت نصیب فرما دے، تو پھر آپ کے طور طریقوں کی بھی بڑی عظمت آ جائے گی۔ اس لیے کہ نقالی وہاں آتی ہے نا، پہلے سوچ بدلتی ہے، پہلے فکر خراب ہوتی ہے، پہلے سوچ خراب ہوتی ہے، فکر خراب ہوتی ہے، پہلے غیروں کی عظمت دل میں آتی ہے کہ یہ بڑے معزز ہیں، پہلے ان کی محبت آتی ہے، پھر آدمی ان کی نقالی کرتا ہے۔ کوئی آدمی بھنگی کی تو نقالی نہیں کرتا نا، فنکار کی کرتا ہے، جس کی شہرت سے متاثر ہوتا ہے، جس کی دنیا سے متاثر ہوتا ہے، تو پہلے سوچ اور فکر میں خرابی آتی ہے، عظمت آتی ہے، محبت آتی ہے، پھر اس کی نقالی آتی ہے۔ اور سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے پیاروں کے دلوں میں تو دل و دماغ پہ اگر کوئی شخصیت تھی تو محمد رسول اللہ کی، تو آپ کے طور طریقوں کی بھی عظمت تھی، بلکہ ان کی تو سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ اپنے نبی کی زندگی سے 1 انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا تو سب سے بڑا اعزاز ہی یہی تھا،
ان کا تو سب سے بڑا کمال ہی یہی تھا کہ وہ اپنی نبی کی زندگی سے 1 انچ بھی دستبردار ہونے کے تیار نہیں تھے، چاہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے اور چاہے دنیا کچھ بھی سمجھتی رہے۔ تو عزت، عظمت اپنے نبی کے طور طریقوں میں سمجھو۔ یہ بیمار ذہن ہے، یہ خراب فکر ہے، جس کی سوچ پہ باطل نے محنت کر لی ہے کہ اسے اپنے نبی کے طور طریقوں میں دقیانوسی نظر آتی ہے، تاریخ خیالی نظر آتی ہے، ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے۔ ہمارے ایک بزرگ جہاز پہ تشریف لا رہے تھے، فرمایا میرے ساتھ ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا بڑی عمر کا، اس نے کانٹا سیدھے ہاتھ میں پکڑا ہوا اور الٹے ہاتھ سے کھا رہا، حالانکہ الٹے ہاتھ میں بھی کانٹا پکڑ سکتا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھا لیتا۔ نبی کی سنت ادا تو یہی ہے۔ فرمایا ہم نے اسے محبت سے کہا کہ کانٹا الٹے ہاتھ میں پکڑ لیں، کھا لیں سیدھا۔ تو جب دیکھا نا کہ کہنے والا ٹوپی داڑھی، تو ایک دم برس پڑے کہ تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے تو آج ہم ترقی نہیں کر پا رہے۔ یہ ذہنیت ہے کہ دین پہ چلیں گے تو ہم ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے، نبی کی زندگی اپنائیں گے تو ہم دنیا میں ترقی نہیں کر پائیں گے۔ یہ بیمار ذہنیت ہے، یہ غلامیت کی ذہنیت ہے، یہ اس غلط نظام تعلیم اور ماحول کا اثر ہے۔ یہ باطل نے اپنے مختلف ذرائع سے دماغ، ذہن بدل دیے ہیں۔ کس لباس میں کیا رکھا ہے؟ اسکول میں نا کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کلر کی شرٹ کہہ رہے ہیں اور اس کلر کی پینٹ کہہ رہے ہیں اور اس رنگ کے موزے کہہ رہے ہیں اور اس کلر کے شوز کہہ رہے ہیں، اور سب پہ آپ نے پابندی لگا رکھی ہے کہ سب یہی پہن کے آئیں گے ورنہ اسکول میں اندر داخلہ نہیں۔ کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ ان چیزوں کا تعلیم سے کیا تعلق ہے، ان چیزوں کا تعلیم سے کیا تعلق ہے، بلکہ حوصلہ افزائی ہوتی، کیا کہتے ہیں، ڈسپلن ہے، ڈسپلن، بڑا ڈسپلن ہے۔ اور اگر محمد رسول اللہ اور آپ کی شریعت اگر یہ کہہ دے کہ مسلمان کا لباس مسلمانوں کا سا ہو، تو کہتے ہیں اس لباس میں کیا رکھا ہے؟ دین سارا لباس میں تھوڑی ہے۔ یہ خواہ مخواہ میں تنگ نظری کیوں ہے؟ تنگ نظری نہیں، یہ روشن خیالی ہے، اس لیے کہ میرے نبی کی سنتوں میں نور ہے، نور، میرے نبی کی سنتوں میں نور ہے، اس سے عقل و دانش روشن ہوتی ہے۔ گناہوں کی زندگی میں ظلمت ہے، ظلمت اندھیرا ہے، تاریخ خیال تو حقیقت میں وہ بنیں گے۔ تو لباس ایسا ہو جس میں سطر بھی ڈھانپا ہوا ہو، بے ڈھنگا نہ ہو، مہذب ہو، اور کسی کے ساتھ اس میں تشبہ بھی نہ ہو، مشابہت بھی نہ ہو، اور وہ ٹخنوں سے اوپر ہو۔ جبہ پہنا ہوا ہے، دھوتی باندھی ہوئی ہے، سلوار پہنی ہوئی ہے، ٹخنوں سے اونچی ہو، ایسا لباس ہے۔ اب اللہ رب العزت نے وسائل دیے ہیں، اچھا پہن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 2000 درہم کا بھی جوڑا پہنا ہے، اس لیے کہ آپ کی امت میں ہر قسم کے لوگ تھے۔ سفید لباس آپ نے پسند فرمایا، لیکن دوسرے کلر کی بھی چادریں اوڑھی ہیں آپ نے معمولی لباس پہنا، لیکن قیمتی لباس آ گیا تو اس کو بھی زیب تن فرمایا ہے آپ نے۔ اس میں انسانی فطرت کا خیال رکھا گیا ہے کہ اگر اس کو آسائش پسند ہے
تھوڑی سی آرائش پسند ہے تو جائز ہے، اپنا سکتا ہے. لیکن میرے عزیزو، یہ طرز عمل اچھا نہیں، یہ طرز عمل اچھا نہیں کہ لباس کی پہناوا اس لیے ہو کہ لوگوں میں اسٹیٹس رہے، ریاکاری کے لیے. اس سے حفاظت فرمائے. اور اس ریاکاری نے آج بڑی خرابیاں پیدا کی، بڑی خرابیاں پیدا کی. اب تو ہر چیز ہی دکھلاوا ہے نا. کھانا بھی اپنے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے. سواری اپنے لیے نہیں ہے، دوسروں کو کیسے لگے گی. گھر اپنے لیے نہیں ہے، دوسروں کو ایسا لگے. پہننا بھی دوسروں کے لیے. اور اس نے اس کی زندگی مصیبت میں ڈال دی ہے. اس لیے کہ دو تعریف کرتے ہیں، دو عیب بھی تو بتاتے ہیں. تو اپنے لیے پہنو جو اچھا لگے، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، لیکن اس میں نمائش کا جذبہ نہ ہو. تو اپنے بچوں کی، گھر والوں کی بچپن ہی میں ایسی عادت ڈالیں کہ ان کے اندر اچھے لباس پہننے کی عادت ہو جائے. اگرچہ آج کل بازاروں کے اندر بڑا مشکل ہو گیا صحیح لباس ملنا بھی، بڑا مشکل ہو گیا، کیونکہ بکتا ہی وہی ہے تو پھر چلتا ہی وہی ہے. بس وقت بچیاں بالغ ہو رہی ہوتی ہیں، قریب البلوغ ہوتی ہیں، لیکن جس لباس کی وہ عادت انہیں پڑ گئی، ظاہر ہے بڑے ہو کے پھر وہی پہنیں گی، وہی پہنیں گی. اور انہیں اس برائی کا احساس بھی نہیں ہوگا. یہ تو اللہ نے ہمارے ملک پہ بڑی مہربانی فرما رکھی ہے. علماء کی صحبت ہے، تبلیغ کے حلقے ہیں، دین کی محنت کی شکلیں ہیں، مختلف طبقات الحمدللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. کچھ نہ کچھ فضا بنی ہے. ورنہ اگر دیگر اسلامی دنیا میں نظر جائیں تو وہاں تو مرد عورت کے لباس میں فرق ہی ختم ہو گیا، وہاں تو پہچان ہی ختم ہو گئی. تشبہ الرجال بالنساء وتشبہت النساء بالرجال. مرد عورتوں کی طرح لگنے لگے ہیں اور عورتیں مردوں کی طرح لگنے لگی ہیں. ایسا خلط ملط ہے. تو مرد ایسا لباس پہنے جو عورتوں کا ہے، یا عورت ایسی لباس پہنے جو مردوں کا ہے، یہ تشبہ بھی ناجائز. اگر عورت اس لیے کر رہی ہے کہ مرد لگوں، یا تشابہ ہو رہا ہے، ناپسندیدہ ہے. اللہ نے دونوں صنفیں الگ بنائی ہیں، دونوں کے جسموں کی حیت الگ بنائی ہے، دونوں کا سطر الگ ہے. مردوں کا سطر اور ہے، عورت کا سطر اور ہے. لیکن فیشن چل نکلا ہے، اور آئے روز اس لباس پہ حملے ہو رہے ہیں. یہ اب جسم پہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا، اور یہ فطرت سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے. تو بچپن ہی میں اپنے بچوں کی، اپنے گھروں میں لباس کی اصلاح کرتے رہا کریں. لباس کے معاملے میں توجہ دلاتے رہا کریں، ترغیب دیتے رہا کریں، تاکہ ہمارے گھروں کے اندر دین کا یہ حصہ بھی زندہ رہے. ورنہ میرے عزیزو، معاشرت سے دین نکلا، رہن سہن اور لباس سے دین نکلا تو کبھی آدمی دیندار نہیں رہتا. کبھی آدمی دیندار نہیں رہتا، بس ناقص سا دیندار ہے، بس عبادت تک ہے. تو لباس پر بھی نظر ہو. اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس استعمال فرمایا کرتے تھے، لیکن آپ نے دوسرا لباس بھی پہنا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سر ڈھانکنا پسند فرماتے تھے. لیکن اگر کوئی آدمی نہیں ڈھانکتا کبھی تو جائز ہے، کوئی ایسا نہیں، گناہ ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پسند فرماتے تھے.
اور عورت سبحان اللہ اس کے سر کے بال تو ہر وقت ڈھنکے ہوتے تھے، ہر وقت ڈھنکے ہوتے تھے. زمانہ جاہلیت تھی نا، اس زمانے کے اندر بھی عورت سر پہ دوپٹہ کرتی تھی، لیکن کیا کرتی تھی؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اس جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ دونوں دوپٹوں کے دونوں سرے بجائے گلے پہ لپیٹنے کے پیچھے کندھے پہ ڈال دیا کرتے، سینہ کھل جاتا تھا، سینہ کھل جا کر سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا. اور اس نئی جاہلیت نے تو کہاں پہنچا دیا؟ دوپٹے کی ضرورت ہی ختم کر دی. اس جاہلیت میں دوپٹہ تھا لیکن سینے پہ نہیں لپیٹتی تھی، پیچھے پھینک دیا کرتی. اور یہ جو جاہلیت آئی ہے، نئی جو تہذیب آئی ہے، اس نے دوپٹے کی ضرورت ہی ختم کر دی. تو مسلمانوں کا اپنا لباس ہے، اپنی تہذیب ہے، اپنی معاشرت ہے، اس کا اپنی امتیاز ہے. یہ ایک الگ ملت ہے جو ہر چیز میں اپنی نبی اور اپنی نبی کی شریعت پہ چلنے والی ہے، دوسرے قوموں سے بالکل مختلف ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی نبی کے طور طریقے اپنانے پہ سعادت نصیب فرمائے، توفیق نصیب فرمائے، اور اس پہ اللہ ہمیں اسے اپنے لیے اعزاز سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. جی لاؤ بھائی لاؤ، نکاح کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. محمد شارخ، شاہد احمد کہاں بیٹھے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر دیں بس. جی ٹھیک ہے، آپ نے بچے سے پوچھ لیا، مجھے اجازت ہے، تشریف رکھیں. محمد آصف خان، ٹھیک. سلمان الدین، ٹھیک. محمد شارخ، کیا نام ہے؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائی محمد شاہ رخ، میں نے آپ کا نکاح عائشہ عارف کے ساتھ جو کہ بیٹی ہی محمد عارف صاحب کی باوکالت جناب بھائی شاہد احمد صاحب، بشہادت جناب بھائی محمد آصف صاحب، بھائی سلمان الدین صاحب، بعوض 50,000 روپے مہر کے نکاح کر دیا. آپ نے قبول کر لیا؟ جی ماشاءاللہ بھائی، اللہ بہت قبول فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما.
یا ارحم الراحمین پورے دین پہ چلنا آسان فرما، ہمیں اپنی زندگیاں، اپنے گھرانے، اپنے کاروبار، اپنے معاملات کو گناہوں کی نحوستوں سے پاک رکھنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، ہمارا ظاہر باطن سبھی کو اپنے پسند کا فرما، ظاہر کا دین بھی نصیب فرما، باطن کا دین بھی نصیب فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بیماروں کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ نصیب فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے اس نکاح کو قبول فرما لے، اسے محبتوں کا ذریعہ بنا دے، دین پہ چلنا آسان فرما دے، زندگی گناہوں سے محفوظ فرما دے، حلال کی برکت سے رزق، زندگی، صحت میں برکت عطا فرما، اپنے فضل سے ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے ہمیشہ اولاد کی تربیت کے، تعلیم کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم اس خوشی کو ان کے بڑوں کے لیے راحت کا اور سکون کا ذریعہ بنا، جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ مولا کریم جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں صلاحیتیں وسائل قبول فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔